کو بڑی پریشانی ہوئی تو امام جلال الدین سیوطی پر ہی طنز شروع کر دیا انہوں نے۔ اب چونکہ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا تو پیٹ کا غبار، بلبلے اٹھے، بھاپ نکلنے لگی، منہ سے بدبو ظاہر ہوئی، تو محمد علی کیا کہتا ہے امام جلال الدین سیوطی پہ چیرا کرتے ہوئے، ذرا سن لیجئے اس کو۔ بہرحال سیوطی صاحب نے بھی اس میں بڑی زیادتیاں کی، وہ کتاب کے اندر انہوں نے جو جھوٹی روایتیں اکٹھی کی، کیونکہ اس فن میں وہ بڑے ماسٹر تھے اس قسم کی روایات لکھنے میں، تو سیوطی صاحب نے اس کتاب کے اندر لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد ان کو قبر سے زندہ کیا اور پھر کلمہ پڑھایا دوبارہ، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ تو آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی مرنے کے بعد زندہ کر کے اس طریقے سے فرضی طریقے سے کلمہ بھی کسی کو پڑھایا جائے تو کلمہ تو کسی کام کا نہیں ہے اگر وہ کفر پر مرا ہے تو۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95 ہے کہ حرام ہے اس بستی کے لیے کہ ہم جسے موت دے دیں کہ وہ قیامت سے پہلے وہ واپس آ جائے، مرا ہوا شخص تو کبھی دنیا میں آ نہیں سکتا۔ تو اب اس قسم کے واقعات، اور پھر مجھے صد افسوس اس وقت ہوا جب میں نے حافظ ابن کثیر کو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 113 سے 116 کے دوران تفسیر ابن کثیر میں، ابن کثیر المتوفا 774 ہجری، انہوں نے بھی یہ روایتیں نقل کی، اور امام طحاوی المتوفا 321 ہجری اور امام قرطبی المتوفا 668 ہجری، ان کے حوالے سے یہ کہا کہ آپ تو ماں باپ کی بات کرتے ہیں، حضور نے تو ابو طالب کو بھی دوبارہ زندہ کر کے کلمہ پڑھایا تھا۔ اور حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان روایتوں کی اگر صحت کو صحیح بھی مان لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ تو قرآن کے خلاف چلی جائیں گی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 95۔ یہ تو روایتیں ثابت ہی نہیں ہیں، بالکل جھوٹی روایتیں ہیں۔ قرآن کو تو ایسا ماڈل بنا لیا، بار بار اٹھا کے دکھاتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کی دلیل، پہلے تو امام جلال الدین سیوطی پہ اس نے تنقید کی، اور تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ سیوطی صاحب نے دیکھیں اپنے مولویوں کے لیے تو شیخ علامہ مولانا، لیکن امام زمانہ ہے وہ امام جلال الدین سیوطی، اور جن کا جب بھی نام اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں لیا تو کیسا لکھا ہے پتہ ہے؟ جلالت العلم، حافظ الخاتم الحفاظ، یہ القابات لکھے اعلیٰ حضرت نے۔ اور ان کی شان کیا تھی معلوم ہے؟ 63 مرتبہ بیداری میں رسول اللہ کو کی زیارت کی ہے، بیداری میں۔ یہ امام جلال الدین سیوطی کا مقام، مگر ان کی بد زبانی دیکھو۔ اب جو نبی کا ادب نہ کر سکے وہ اماموں کا کیا کریں گے یار؟ سیوطی صاحب نے جھوٹی روایتیں جمع کی اور اس فن میں بڑے ماہر تھے۔ ابے تم سے بڑا تو مکار اور جھوٹا روئے زمین پر کوئی پیدا نہیں ہوا۔ سیوطی صاحب نے یہ بڑے فن میں ماہر تھے، اور انہوں نے لکھا کہ صاحب رسول اللہ کے والدین کو زندہ کیا گیا اور پھر انہوں نے کلمہ پڑھایا۔ تو کہتا اگر مرنے کے بعد کلمہ پڑھایا فرضی طور پہ تو کیا کام دیں گا، جبکہ قرآن کے سورہ انبیاء میں اللہ فرماتا ہے کہ حرام ہے اس بستی کے لیے کہ اللہ جب اسے موت دے دے تو دوبارہ زندہ کرے۔ جناب یہ ان بستیوں کا ذکر ہے جن پر عذاب آتا ہے، جاہلوں کو سمجھتا کچھ نہیں ہے۔ قسم خدا کی میں کہہ رہا ہوں، روئے زمین کے سب سے بڑے جاہل ہوتے ہیں غیر مقلد وہابی اور دیوبندی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مناظرہ ان کے لیے موت ہوتی ہے، اس لیے مناظروں میں نہیں بیٹھتے گے۔ حرام ہے اس بستی کے لیے کہ اللہ جب انہیں موت دے تو دوبارہ زندہ کرے۔ یہ کن کے لیے آیا؟ وہ بستیاں جو کفر پر مری، جن پر عذاب آیا، یہ ان کے لیے نہیں جو اہل ایمان ہے۔ ورنہ آئیے پارہ نمبر 3، قرآن کا جواب اب قرآن سے ہی دے رہا ہوں، سورہ آل عمران آیت 59۔ حضرت عیسیٰ کہتے وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں ہوں جو مردوں کو جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ جب زندہ ہوا تو مرنے کے بعد آیا کہ نہیں آیا دوبارہ؟ اور قرآن کہہ رہا ہے عیسیٰ نے کہا وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں ہوں وہ جو مردے جلاتا ہے اللہ کے حکم سے۔